حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور راہب کے قبول اسلام کا عجیب واقعہ۔ جس وقت آپ جنگ صفین میں مشغول تھے، آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگ دائیں بائیں دوڑے لیکن پانی دستیاب نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی توجہ ایک کنویں سے ہٹائی تو لقودق صحرا میں ایک کلیسا نظر آیا۔ آپ نے اس کلیسا میں رہنے والوں سے پانی کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا، یہاں 2 فرسنگ کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت ختم ہونے سے پہلے پانی تک رسائی حاصل کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی کیا حاجت ہے؟ پھر آپ نے اپنے خچر کو مغرب کی طرف مہمیز لگائی اور ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے سے ایک بڑا پتھر نکلا، جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ پتھر پانی پر واقع ہے، ذرا ہمت کر کے اسے اکھاڑ پھینکو۔ آپ کے ساتھیوں نے ہر چند کوشش کی لیکن اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس پر جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خچر سے نیچے تشریف لائے اور اپنی آستین چڑھا کر اپنی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا۔ اس پتھر کو پانی سے ہٹایا تو نیچے سے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی نکل آیا، ایسا صاف کہ تمام سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے پانی پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمہ پر رکھ دیا اور فرمایا، اس پر خاک ڈال دو۔ جب راہب دیر نے ان احوال کا مشاہدہ کیا تو کلیسا سے نیچے اتر کر حضرت علی علیہ السلام کے حضور میں آیا اور سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، کیا آپ پیغمبر و مرسل ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کوئی ملک مقرب ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں وسیع پیغمبر مرسل جناب محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ راہب کہنے لگا، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو راہب نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک علی وصی رسول اللہ۔ بعد ازاں حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر کاربند تھے اور اب تم ایمان لے آئے ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اس کلیسا کی بنیاد اس پتھر ہٹانے والے کے لیے تھی۔ مجھ سے پہلے کئی راہب جہاں رہتے رہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے علماء سے سنا ہے کہ اس جگہ پر چشمہ ہے اور اس پر ایک نادیدہ پتھر ہے جسے کسی پیغمبر یا وصی پیغمبر کے سوا کوئی اکھاڑ نہ سکے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو اکھاڑ پھینکا ہے تو میری مراد پوری ہوگی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ میں اس کے ہاں بھولا بسرا نہیں ہوں، بلکہ اس کی کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ اس کے بعد وہ راہب حضرت علی علیہ السلام کا ملازم بن گیا اور آپ کے ساتھ اہل شام سے مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جس وقت بھی اس کا ذکر ہوتا، آپ علیہ السلام اسے اپنا غلام کہہ کر پکارتے۔ حیا عرفی جو حضرت علی علیہ السلام کے متوسلین میں ہیں، ان کا بیان ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ اچانک وہاں ایک آدمی آیا اور کہا، السلام علیک یا امیر المومنین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وعلیکم السلام۔ اس نے بتایا، میں سمعون بن جوہنہ ہوں اور اس کلیسا میں رہتا ہوں۔ اس نے کلیسا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر کہا، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میراث در میراث چلی آ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ کر سناؤں اور اگر آپ چاہیں تو حاضر خدمت کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کی۔ اس کتاب میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تھے، اور آخری مضمون یہ تھا کہ ایک دن اس دریا کے کنارے وہ شخص اترے گا جو اس زمانہ میں دین اور قرابت داری کے لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہوگا۔ وہ اہل مشرق کے ساتھ اہل مغرب سے مقاتلہ کرے گا۔ اس کے سامنے دنیا کی قدر و قیمت ریت سے بھی کمتر ہوگی۔ وہ شدت جنگ میں طوفانوں سے بھی زوردار ہوگا اور اس کی نگاہوں میں موت اتنی عزیز ہوگی جتنا شربت ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوگی اور اس کے ساتھ قتل ہونا شہادت ہوگا۔ پھر اس نے کہا، جب وہ نبی مبعوث ہوئے تو میں ان پر ایمان لے آیا، اور اب جب کہ آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ زندہ و مردہ آپ ہی کے پاس رہوں۔ حضرت علی علیہ السلام رو دیے اور آپ کے ساتھ حاضرین بھی رونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جس نے میرا تذکرہ نیک لوگوں کے صحیفہ میں کیا۔ پھر حیا عرفی سے کہا، اے حیا، اس کی صبح و شام نگہداشت کرتے رہو۔ اس کے بعد جب بھی آپ کھانا کھاتے اسے طلب فرماتے۔ وہ راہب اس وقت لیلۃ الحریرہ میں شہید ہوا جب حضرت علی علیہ السلام معاویہ سے شدید جنگ کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی قبر میں اتر کر فرمایا، یہ شخص اہل بیت میں سے ہے۔ جندب بن عبد الازدی کہتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ مجھے اس بات میں ذرا بھی شک نہ تھا کہ آپ حق پر ہیں، لیکن جب ہم نیروان میں ٹھہرے تو مجھے کچھ شک گزرا کہ ہمارے مخالف سب کے سب قاری اور نیک لوگ ہیں اور ان کا قتل کرنا تو کار عظیم ہے۔ صبح ہوئی تو میں لشکر سے باہر آیا، میرے ہاتھ میں لوٹا تھا اور اپنے سر کی اس سے ٹیک لگا کر اس کی سایہ میں بیٹھ گیا۔ اچانک جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اور پوچھا، کچھ پانی ہے؟ میں نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ لوٹا لے کر اس قدر دور چلے گئے کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر ظاہر ہوئے تو وضو فرما کر سایہ آسمان میں بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں ایک گھوڑ سوار آ کر مجھ سے آپ علیہ السلام کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ سوار آپ کی کیوں جستجو کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ میں اسے بلا لایا۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، مخالفین نے نہروان سے گزر کر پانی کاٹ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں سے گزر چکے ہوں۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک اور شخص آیا جس نے مخالفوں کے نہروان سے گزرنے کی اطلاع دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، باخدا وہ نہیں گزرے۔ وہ بولا، حضور میں تو انہیں دیکھ کر آیا ہوں، پانی کی اس جانب ان کے جھنڈے گڑے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ نہیں گزرے، جب گزریں گے تو ان کی شکست اور خون ریزی کا مقام تو یہی ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، الحمدللہ، اب میرے ہاتھ میزان آ گیا ہے جس سے میں اس شخص کے احوال جان لوں گا۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس پر آیا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر بات سے مطلع فرما دیا ہوا ہے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا، بار الہ، اگر مخالفین کو نہروان سے گزرتا ہوا دیکھ لوں تو پہلا شخص میں ہوں گا جو اس شخص سے لڑوں گا، اور اگر مخالفین نہروان سے نہ گزرے تو میں ان کے ساتھ میدان کارزار میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب ہم صفوں سے آگے بڑھے تو ان کے جھنڈے ویسے کے ویسے ہی زمین میں گڑے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، اے فلاں، حقیقت کار تجھ پر روشن ہو گئی ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں اے امیر المومنین۔ پھر فرمایا، اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ میں نے لڑتے لڑتے ایک آدمی مارا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرے سے گتھم گتھا ہو کر اسے زخمی کر دیا۔ مجھے اس نے زخمی کر دیا۔ ہم دونوں زمین پر گر پڑے۔ میرے ساتھی مجھے پکڑ کر محفوظ جگہ پر لے گئے اور مجھے اس وقت تک ہوش نہ آیا جب تک امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ سے فارغ نہ ہو گئے۔ جب آپ نے خوارج کی طرف توجہ کی تو فرمایا کہ جب تک وہ اس جگہ سے نہ گزریں گے کبھی بھی قتل نہ ہوں گے۔ وہ سب کے سب قتل ہو جائیں گے اور صرف 9 آدمی بچیں گے، اور میرے ساتھیوں میں سوائے 10 افراد کے کوئی بھی شہید نہ ہوگا۔ پھر آپ خوارج سے جنگ میں مشغول ہوئے اور اس طریقے سے جنگ کی کہ ان میں سے صرف 9 افراد باقی بچے اور آپ کے صرف 9 افراد شہید ہوئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو قبل از وقت خبردار کیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ آپ نے وہ درخت جس کے ساتھ اسے سولی چڑھایا جانا تھا اور وہ مقام جہاں پر یہ واقع ہونا تھا بھی بتا دیے۔ چنانچہ جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے ان کے پاس آنے سے گریز کیا اور تمام مراد و وظائف جو انہیں حاصل تھے واپس کر دیے۔ پھر اپنے آپ سے کہا کہ میں تو اپنی عمر کے آخری ایام پورے کر رہا ہوں، یہ مناسب نہیں کہ میں اپنی قوم کو بھی ان مراد سے محروم کر دوں۔ چنانچہ آپ حجاج کے پاس چلے گئے۔ حجاج نے کہا، میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میری عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے تو جو دل چاہے کر لے، ہمارا موت پروردگار ہے، لیکن یہ بات یاد رہے میرے قتل کے بعد حساب ہوگا، اور مجھے امیر المومنین علی علیہ السلام نے بتا دیا ہوا ہے کہ میرا قاتل حجاج ہوگا۔ یہ سنتے ہی حجاج نے انہیں شہید کر دیا۔
ایک دن حجاج کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے کسی مقرب سے مل کر تقرب ربانی حاصل کروں۔ حجاج کے حاشیہ برداروں نے کہا کہ ہم قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور شخص کو نہیں جانتے جس نے ان کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو۔ حجاج نے حضرت قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کیا تم ہی قنبر ہو؟ قنبر بولے ہاں۔ پھر حجاج نے پوچھا کیا تم غلام علی علیہ السلام ہو؟ قنبر نے جواب دیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور حضرت علی علیہ السلام میرے ولی نعمت ہیں۔ حجاج بولا ان کے مذہب سے بیزار ہو جاؤ۔ قنبر نے جواب دیا ان کے مذہب سے بہتر مذہب کون سا ہے؟ حجاج کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، جس طریقے سے مرنا چاہتے ہو تمہیں اختیار ہے۔ قنبر بولے میرے قتل کا ہر طرح تمہیں اختیار ہے، آج کر دو یا کل، مجھے تو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دی ہوئی ہے کہ تمہیں ظلم و ستم کے ہاتھوں شہادت حاصل ہوگی۔ یہ سن کر حجاج نے جلاد سے کہا جس نے قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ جنہیں بیان کرنے کے لیے ساری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ علیہ السلام کے فضائل و کرامات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔